جب شوکت عزیز صاحب کی حکومت تھی اور سلمان صاحب مشیر بھی تھے اور بعد میں وزیر بھی بنے، یہ پالیسی اس زمانے میں شروع ہوئی. درست. اور اس زمانے میں 3 نہیں 5 پروجیکٹس کو اپروول دیا گیا، جن میں 2 پروجیکٹس میرے تھے، ایک بھکی کا اور ایک گڈو کا. 3 اور تھے جو کہ مختلف، جنرل الیکٹرک کا ایک تھا، ٹیکنو کا ایک تھا اور ایک کوئی اور تھا. یہ پروجیکٹس کی ڈاکومنٹیشن بالکل صحیح تھی، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے گئے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اخباروں میں اشتہار آتے تھے کہ یہ آپ آئیے اور آ کے رسپونڈ کریے. کسی سیاستدان نے، کسی اکنامک ایکسپرٹ نے، کسی انرجی ایکسپرٹ نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا اور سب نے ویلکم کیا. جب نئی حکومت آئی، ان کو احساس ہوا کہ شاید جو آئی پی پیز وقت سر آنے تھے وہ تھوڑا سا ان میں تاخیر ہو گئی ہے. سو انہوں نے اس کا ایمبٹ 1000 یا 1100 سے بڑھا کے پہلے 1500 کیا اور پھر 2250 کر دیا جو کابینہ نے کیا تھا. ان میں کوئی 1600 پروجیکٹس 1600 میگا واٹس کے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں گئے، جن میں لیٹر ان اسپرٹ فالو کیا گیا اور ہر قسم کی ٹرانسپیرنسی موجود ہے. یہ اب اس دور حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں. میں ٹوٹل پیکج جو 2250 کا انکلوڈنگ دی پریویس گورنمنٹ اینڈ دی نیو گورنمنٹ، 1600 ور آل تھرو کمپیٹیٹیو بیڈنگ. 2-3 پروجیکٹس ایسے تھے جو کہ انسولیسیٹڈ تھے اور وہ اس بیسس پہ تھے کہ بھئی جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں، ٹیرف میں ریڈکشن لے لیں، تو اٹ از اے ون ون فار دی گورنمنٹ، اٹ از اے ون ون فار دی پروجیکٹ اونر، اکانومی آف اسکیل آ جائے گی. یہ چیز کنٹروورسل ہو گئی جب یہ ایکسپینشن کی گئی، کیونکہ سلمان صاحب کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس سٹیج پہ صرف 1000 میگا واٹ کی رینٹل پاور کی ضرورت تھی. پر پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت تھی. جب یہ چیز کنٹروورسل ہوئی اور اے ڈی بی وغیرہ میں چلی گئی، یہ بہت اچھا موو تھا کہ اے ڈی بی میں جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ جو اے ڈی بی کی رپورٹ آئے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، اس کو آنے سے پہلے پولیٹیسائز نہ کیا جائے. جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ، اگین آئی ڈیفر ٹو ہم اینڈ ہز سپیریئر نالج آن دس سبجیکٹ، کہ آپ 1156 میگا واٹ کے پروجیکٹس تو فوراً لگا دیں. اچھا اقبال صاحب، میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں، ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد واپس آ کے تاکہ آپ اپنی بات مکمل کریں اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. توانائی کے بحران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو ایک بحث جو ہے چل نکلی ہے آر پی پیز کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سلمان شاہ صاحب اور اقبال زیڈ احمد صاحب. اقبال صاحب، آپ اپنی بات مکمل کیجیے. آپ ایک ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت کیا معاملہ ہے. اس وقت جب یہ ای ڈی بی کی رپورٹ آ جائے گی، جب بھی آئے گی، اس کو سیاسی رنگ مت دیں، آپ وہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کریں جس کو اے ڈی بی نے ریکمینڈ کیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اے ڈی بی ایشیائی ترقیاتی بینک کو حکومت پاکستان نے ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کے طور پہ، اسیسمنٹ ایجنسی کے طور پہ رکھا. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں. ان کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، تو یہ ان کی رپورٹ کے آنے سے پہلے یہ ساری بحث کیسے چل نکلی؟ یہ تو آپ میرا خیال ہے فائنینس منسٹر صاحب سے پوچھیں، کیونکہ بیان ان کو ایٹریبیوٹ کر کے کیا گیا ہے. آئی ہیو نو نالج آف اٹ. ان کی ایک انٹرم رپورٹ آئی تھی جو پبلک نالج ہے، اس میں ان کی کچھ ریکمنڈیشنز تھیں. فائنل ریکمنڈیشنز کیا ہیں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. جو ان کی جو عبوری رپورٹ جو آئی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی جو سلائیڈ پریزنٹیشن ہے وہ میرے پاس پڑی ہے. اس میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ جو ہے اشارتاً یا کنایتاً یہ پتہ چلتا کہ آر پی پیز کے جو معاہدات ہیں ان میں کوئی گڑبڑ ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو مینڈیٹ یہ نہیں تھا. مینڈیٹ جو گورنمنٹ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ نمبر 1 آپ دیکھیں کہ کیا ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ضرورت ہے تو کتنے کی ہے. نمبر 2 کہ کیا ٹیرف موزوں ہے. نمبر 3 یہ کہ آپ
ایک اوور آل فریم ورک انرجی میں اس کو مکس میں فٹ کر کے دیکھیں کہ کیا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک مینڈیٹ کا اس کی ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے، وہ آپ کے پاس بہت فورم موجود ہیں. اٹ از سبجیکٹ ٹو پیپرا ریگولیشن، اٹ از سبجیکٹ ٹو نیپرا نے بھی بہت سارے ایگزامن کیے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی کو ڈاؤٹ کرنا میرا خیال ہے انفیئر ہے. جہاں تک ایک اور بات سلمان صاحب نے بہت اچھی کہی، اور وہ یہ کہا کہ ان کے سٹینڈرڈز آر پی پیز کے وہ ہونے چاہیے تھے جو کہ آئی پی پیز میں یہ بعد میں کنورٹ ہو سکیں. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ ود آل سنسیریٹی کہ میں نے کم از کم جو آر پی پیز لگائے ہیں دے آر مور اسٹرنجنٹ دین دی آئی پی پیز. اچھا، اگر کوئی شخص مشاہدے کے لیے آپ کے پلانٹس پہ جانا چاہے تو آپ لے جائیں گے؟ صاحب بہت دفعہ ٹی وی پہ آ کے کہا ہے، میرے تو گلہ یہ ہے کہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. آپ آ کے دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، برانڈ نیو ایکوپمنٹ لائیں، یا اگر گڈو میں لگا رہے ہیں تو اٹ از 0 آور ریٹڈ انجن. نوڈیرو میں لگا رہے ہیں رولز رائس کے 0 آور ریٹڈ انجن. آپ آئیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ کیا معجزہ کیا ہے. دی اونلی ڈفرنس بٹوین این آر پی پی اینڈ آئی پی پی از ون. آئی پی پیز کین گو کمبائنڈ سائیکل and therefore save fuel. But they take 3 years, as Salman Sahab has pointed out. RPP takes 8 months, but are simple cycles, easily convertible to combined cycle over a period of 2 years. یہ بہت اچھا نکتہ ہے. سلمان صاحب، جو آپ نے بات کی، 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ جو آپ نے پروجیکشن کی تھی اس میں یہ تھا کہ آئی پی پیز اور آر پی پیز. اچھا، ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ آئی پی پیز کا کیا ہوا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ اقبال صاحب نے کہا کہ وہ 3 سال کے اس میں آپ اس کو کمبائنڈ سائیکل کر سکتے ہیں. تو آر پی پیز کا معاملہ جو ہے اس سے تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ نے پالیسی بنائی تھی اس میں وہ پالیسی ٹھیک تھی اس حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ یہ 1000 میگا واٹ جو ہے یہ عبوری انتظام ہے، اس کو ہونا لازمی ہے تاکہ یہ ایک سٹاپ گیپ کے طور پہ وہ ہو. لیکن لمبے دورانیے میں اس کو آئی پی پیز میں کنورٹ ہو جانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہو. تو اب اس میں کیا اس وقت موجودہ دور حکومت میں جو ہوا، وہ پالیسی جو آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، اس میں کیا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پہ آپ نے بھی میڈیا پہ آ کے کافی تنقید کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو اے ڈی بی کی رپورٹ ہے اس کی جو میڈیا میں آئی ہے، اس کی بیسس پہ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ جو بائر ہے وہ ان دس کیس پیپکو ہے، یہ ایگریمنٹس پیپکو کے مفاد میں نہیں ہے، نمبر 1. اینڈ یہ اے ڈی بی نے کہا ہے کہ ایسے جو ایگریمنٹس ہیں ان سے آپ کو نکل جانا چاہیے. ناؤ دس از بیسڈ آن جو رپورٹس آئی ہیں. اے ڈی بی کی آفیشیل رپورٹ ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی نہیں ملی. میڈیا رپورٹس کے مطابق کوئی پریزنٹیشن کی ہے اے ڈی بی نے منسٹری میں، اور جو کہ لیک ہو گئی ہے، اور اس کی کاپیز ساری واپس لے لی گئی تھی. شاید ایک آدھ کاپی میڈیا کے ہاتھ آ گئی، وچ از اے گڈ تھنگ. آئی تھنک کہ یہ چیزیں ساری جو ہیں ویسے ہی ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے تاکہ سب کو پتہ لگے کیا ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کی پالیسی تھی اس کے تحت انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو تھا ان کا 15% تھا. اور اب یہ جو نمبرز آ رہے ہیں آر پی پیز کے بارے میں کہ جی آپ کو ایڈوانس پیمنٹ اتنی مل گئی ہے کہ آپ وہ پلانٹ کی پوری قیمت اسی میں سے نکالتے ہیں، اور 0 انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک پروجیکٹ مل جاتا ہے جس کی گارنٹیڈ پیمنٹس ہیں. تو آئی تھنک کہ ایشو از ریئلی کہ جو ایگریمنٹ ٹیرفس کے اوپر ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ کیا ریٹ آف ریٹرن پہ آئی ہیں.